اریگیشن ہے, NHA ہے, یہ سارے جہاں پہ کنٹریکٹرز وغیرہ سارے ہوتے ہیں, اپنے بل کلیم کرتے ہیں, تو اس وقت دو تین چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے. جس طرح ابھی ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے تھے اور آڈٹ کر رہے تھے, تو ہمارے سامنے جو چیزیں آئی, ایک یہ کہ نہ صرف یہ بولی لگنے سے لے کے نیچے بل کلیئر ہونے تک, یہ تمام ایک خامیہ سسٹم کے اندر موجود ہے. اور اس جب بل کلیم کیا جاتا ہے اور بل دیا جاتا ہے تو بڑے اس میں کمپلینٹس آتے رہے ہیں. ماضی میں آپ کے سامنے بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب حکومتیں تھیں تو اس میں یہ کمیشن کلچر کی بات ہوتی تھی. اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک کنٹریکٹر نے اگر اپنا کام کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو آپ کے پاس تو مانیٹرنگ میکینزم ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مانیٹرنگ یونٹ ہوتا ہے. وہ اگر تفصیلات جمع کر دے اور اس کے مطابق اس کا بل جو ہے وہ کلیم جو کر رہے وہ بنتا ہے, تو آپ اس کے لیے رکاوٹیں نہیں بناتے. آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک شفافیت آپ کی نظام میں ہو کہ اگر کسی نے کام غلط کیا ہے تو اسی وقت جزا سزا کا نظام قائم ہو, اگر کسی نے کام ٹھیک کیا ہے تو اسی وقت جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملے. لیکن یہ طریقہ کار نہیں تھا. کوئی چیئرمین کے پاس جا رہا ہے, کوئی ممبر فائنانس کے پاس جا رہا ہے, کوئی منسٹر کے پاس جا رہا ہے کہ ہمارا بل رکا ہوا ہے. یا تو اس نے کام ٹھیک نہیں کیا, یا اس نے کام کیا ہے لیکن تنگ اس لیے کیا جا رہا ہے کوئی کٹ لگانا ہے. یہ دو راستے ہو سکتے ہیں نا, اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ای بلنگ کا آج آغاز ہو گیا. اس میں ٹائم کی بچت ہوگی, اس میں کمیشن کلچر خاتمہ ہوگا, اس میں شفافیت آئے گی, اس میں میڈیا کے لیے جو فائدہ ہے کہ ایک ایک پروجیکٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز کے کون سا کام کتنا ہوا تھا, آیا وہ گراؤنڈ پہ ہے کہ نہیں ہے, وہ کیا اس کا جتنا پیسہ PC1 میں تھا اس کی تمام تفصیلات وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے. وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے, آپ خود بھی احتساب کر سکیں گے. ہم نے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے, قوم کے سامنے اپنی نظام کو سب رکھ دیا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے, اسی طرح بلنگ ہوتی ہے. آ کے آپ بھی سوال پوچھئے. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اپنا NHA موبائل ایپ لانچ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس میں تمام پروجیکٹس کی تفصیلات تھے, سڑکوں کے حوالے سے تفصیلات تھے کہ وہاں پہ موسم کی کیا صورتحال ہے, کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے, کتنے وقت میں وہ مکمل ہوگا, کتنا اس کا کاسٹ ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے آگے اسکیلیشن کو بھی روکنا ہے کہ ایک پروجیکٹ اگر 100 بلین سے شروع ہوا تھا وہ اوپر جا رہا ہے, اس کو بھی روکنا ہے, ٹائم کی بھی بچت کرنی ہے. تو یہ ایک آغاز ہو گیا. دوسرا, اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم جائیں گے, ای بلڈنگ یہ بھی مکمل ہو جائے گا ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری GIS میپنگ بھی جا رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ 6 مہینے سال تک مکمل ہو جائے گی. ہماری پوری سڑکوں کا نظام آپ کے موبائل فون پہ بھی ہوگا, GIS میپنگ اس کی ہوگی, ہمیں اپنے رائٹ آف ویسٹ کا پتہ ہوگا, ہمیں وہاں پہ جو بزنسز ہو رہے ہیں اس کا پتہ ہوگا. اس سے NHA کی ریونیو بڑھے گی, NHA کی ریونیو بڑھے گی تو NHA سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جائے گا. 100 ڈیز میں نے آپ سے کچھ وعدے کیے تھے. ایک میں نے یہ کہا تھا جو آج آپ کے سامنے رکھ دیا, وہ 100 ڈیز والے تو ہم نے مکمل کر لیا تھا. آگے کے لیے آپ کے لیے سامنے وعدے کیے تھے کہ ایک سال میں کیا کریں گے. ایک ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا تھا. اس وقت ہماری جو منسٹری آف کمیونیکیشن ہے, اپنے جو خود آڈٹ کیا اور اسپیشل آڈٹ اس کے ساتھ کیا, اس کے اندر ہم 700 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ریکوری کر چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ہائی پاور کمیشن بنا ہے, جو 24,000 بلین انہوں نے قرضے لیے, وہ کہاں پہ لگے اور کون سے پروجیکٹ میں کون سی خامیاں تھی, اس کے حوالے سے ہم 4-5 پروجیکٹ NHA کے وہاں پہ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ چند پروجیکٹس نیب کے اندر چل رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری ہے, آگے اس کو لے کے جائیں گے مزید. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے لیے موبائل ایپ پہ تمام تفصیلات, ای بلنگ کی طرف چلے گئے. اور آخر میں جو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں وہ میں آخر تک چھوڑ دیتا ہوں ابھی. اس کے ساتھ ہمارا ریونیو, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی, ہمت دی, تو 5 سال بعد جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو آپ کے سامنے NHA کا ریونیو انشاءاللہ میں 100 بلین تک پہنچاؤں گا. اور NHA کو سیلف سسٹینیبل بنا کے کہ جتنی سڑکیں پچھلی حکومتوں میں بن رہی تھی, جتنی آج بن رہی ہے, اتنی ہی سڑکیں بنے, لیکن اپنے پیسے سے بنے. خود ہم اپنا ریونیو اتنا جنریٹ کرے اور پاکستان کو, ریاست کو ہم یہ بتائے کہ یہ پیسہ باقی جو آپ سڑکوں کے اوپر لگا رہے تھے, یہ اب صاف پانی کے اوپر لگا دے, یہ سکولوں کے اوپر لگا دے, یہ علاج کے اوپر لگا دے, یہ جو ہمارا غربت کی نیچے سے لکیر سے نیچے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر لگا دے.
جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ان کے اوپر لگا دیں. تو پہلے سال ہمارا ریونیو انکریز جو آیا ہے وہ 51.25% انکریز کے ساتھ ہم 43 بلین کراس کر چکے ہیں پہلے سال. تو ہم نے 100 بلین 5 سال میں وعدہ کیا تھا, پہلے سال ہم نے 43 بلین سے ہم اوپر چلے گئے. اور انشاءاللہ جو ہمارا ای ٹولنگ کا سسٹم ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ریچارج وغیرہ فون پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو میسج آتا ہے, ٹرانسپیرنسی آ گئی. ہمارا جو اوپن بڈنگ اور جو ایک اوپن کمپٹیشن کا سسٹم لے کے آئے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 ریسٹ ایریا کی مثال رکھی تھی کہ 17 لاکھ روپے پر ایئر پہ جو ریسٹ ایریا دیا گیا تھا 1.7 ملین پر ایئر جو ریسٹ ایریا دیا گیا تھا, وہ جب ہم نے اوپن بڈنگ کی تو 6.5 ملین پر منتھ پہ چلا گیا. تو اس سے ہمارا ریونیو انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ باقی پیسہ کدھر جا رہا تھا خود ہی آپ اس کا اندازہ لگا دیں. سوال بھی پوچھیے, ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے جواب دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور آپ سے وعدہ کیا تھا اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو پرائم منسٹر صاحب کا تھا, اس میں ہم نے تقریباً 448 کنال زمین جو تھی وہ گزار کر آئی. یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام تھے پہلے 100 ڈیز اس میں شروع ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن, ابھی ہم 1 اگست سے 14 اگست تک, میں اپنے صحافی دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور پوری پاکستان کو میڈیا کے تھرو میں اپیل کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان, پہلے 100 ڈیز میں ہم نے تقریباً 7 لاکھ سے اوپر 8 لاکھ پودے لگائے تھے NHA نے. اب ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پنجاب کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ اور بلوچستان حکومت کے ساتھ ہم نے بات کی ہے 1 اگست سے 14 اگست تک انشاءاللہ کلین اینڈ گرین پاکستان کا پوری تمام پاکستان کے شاہراہوں پہ ہم یہ کمپین چلائیں گے. اس میں طلباء کو, اس میں سول سوسائٹی کو, اس میں ضلعی انتظامیہ کو, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو, میڈیا کے دوستوں کو, ان تمام کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ہی پاکستان کو صاف اور شفاف, نہ صرف جو سیاست کے اندر کچرا ہے اس کا خاتمہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں پہ پڑا کچرا ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز, ٹرانسپیرنسی موبائل ایپ GIS میپنگ کی میں نے آپ سے بات کی. 2-3 اور چیزیں کہ ہم نے ریکوری کا عمل تو شروع کر لیا, ہم نے پرائم منسٹر کے کلین اینڈ گرین پاکستان میں بھی حصہ لیا. اسٹرنٹی میجر میں بھول گیا, پرائم منسٹر صاحب نے ابھی امریکہ کا دور آپ نے دیکھا کہ نہ پورے کنبے کو ساتھ میں لے کے گئے, نہ کوئی پرائیویٹ جیٹ لے کے گئے, خود روانہ ہو گئے. آپ کے سامنے تھا کہ وہ پچھلی دفعہ $4,60,000 جو ہے وہ ایک دورے کے اوپر خرچہ ہوا تھا. لیکن کیا پاکستان کا مقدمہ اس انداز سے ہم لڑے؟ وہ نہیں لڑے. اس دفعہ کیا تھا کہ خوددار قوم کا خوددار لیڈر جب امریکہ جاتا ہے تو کس طرح پاکستانیوں نے ان کا استقبال کیا تھا, اور جس طرح پاکستان کے حکمرانوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے سر جھکے ہوئے تھے, کس طرح وہ فخر سے دنیا کے سامنے کھڑے تھے کہ ہم بھی آزاد اور خود مختار ملک کے شہری ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ نہیں رہ رہے, اپنے بنی گالہ کے گھر میں رہ رہے ہیں, فینسنگ خود اپنے پیسے سے کی, بنی گالہ کی سڑک اپنے پیسے سے بنائی اور سادگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. اور کیوں کی کہ پاکستان کے اوپر اگر اتنا قرضہ ہے تو حکمرانوں کی خرچوں کی وجہ سے ہیں. حکمران اگر اپنے اوپر لگائیں گے, قوم کے اوپر انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت جو کشمیر کا مقدمہ بھی لڑا, ہمارے جو پاکستان کا اصل بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کیا, اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے پاکستان کی بھی عزت کی. جب آپ خوددار قوم کے خوددار رہنما لوگوں کا سامنا کرتے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. لہٰذا ہماری وزارت کے اوپر بھی سوال تو ہوگا. پہلے تو ہم نے 219 گاڑی, آپ کو پتا تھا کہ وہ پہلے فیس پہ ہم نے نیلام کر دی کہ آپ اتنی گاڑیوں کا منسٹر اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے اپنے وزیر کے NHA, یہ آپ کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے حلف لیا, وزیر بنے, کیبنٹ نے آپ کو وہاں سے تنخواہ مل رہی ہے, وہاں سے آپ کو گاڑی ملی. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی 4-4, 5-5, 6-6 گاڑیاں استعمال کر رہے تھے. سابقہ جو منسٹرز تھے, ایون پارلیمانی سیکرٹری. ابھی جو اخراجات NHA کی طرف سے, میرا ایک بھی روپیہ NHA کا جو ہے وہ میرے اوپر نہیں لگا پچھلے 1 سال میں. نہ ان سے میں نے کوئی ایکسٹرا, میں نے ان سے گاڑی لی ہے, نہ میں نے ان کا یہاں تک پانی بھی نہیں پیا ان کا. ہم نے سارا پیسہ قوم کے اوپر لگا رہے ہیں اور شفافیت کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو اسٹرنٹی میجر جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا.
वजारत मवासिलात ने और पोस्टल सर्विसेज ने भी। अब मेरे पाकिस्तानियों, 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने आखिर में 2 अनाउंसमेंट करता हूँ और फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे हैं अभी भी वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। NHA में बिलिंग के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया गया है। ई बिलिंग से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले साल रेवेन्यू में 43 अरब से ऊपर चले गए हैं। साल बाद NHA का रेवेन्यू 100 अरब तक पहुँचाऊँगा।